बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे विहाड़ी की सियासी शख्सियात के हवाले से। बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू होगी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर और एनालिस्ट वसीम चौधरी साहब। वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। हम बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सर बताइएगा कि आफ्ताब अहमद खान खिची जो है वो साबका MNA, वो हमेशा की तरह अब भी जो है वो बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं, हमेशा आवाम में जो है वो नजर आते हैं। तो क्या कहेंगे कि आइंदा इलेक्शन में वो कोई पोजीशन बना सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार। थैंक यू सर। इब्रार, आपने आज जिस ख़ानदान के बारे में बात शुरू की है उस ख़ानदान का एक बहुत ही हिस्टोरिकल सियासी बैकग्राउंड है जी। जो आफ्ताब खिची साहब के बारे में आपने बात की है वो साबका MNA हैं हमारे विहाड़ी। आपको पता है कि मैं भी विहाड़ी से हूँ, तो विहाड़ी से वो साबका MNA हैं और वो ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब के बेटे हैं। उनके जो दादा थे अलहाज मोहम्मद यार ख़ान खिची साहब, आफ्ताब खिची साहब के दादा जो थे, और मुमताज़ ख़ान खिची साहब के दादा जो थे ख़ान दूर मोहम्मद ख़ान खिची साहब थे। जी बिल्कुल ठीक है। ये ख़ान दूर मोहम्मद ख़ान खिची साहब और ख़ान जो अलहाज यार मोहम्मद यार खिची साहब जो हैं, इन्होंने 1947 में इनका एक बड़ा जो कह लें कि जो पार्टीशन हुई है हिंदुओं के यहाँ पर जो इनखला हुआ है उसमें, और जो मुसलमानों की यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुई है, जो मुसलमानों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, वहाँ से आए जो महाजिर मुसलमान थे उनकी आबादकारी में इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसमें अपना किरदार अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो मुल्तान की गैलानी फैमिली जो है, यूसुफ रज़ा गैलानी साहब और इनके जो बड़े थे उनके साथ मिलकर इन्होंने इल्मी तहरीकों और इसके साथ साथ जो दूसरी तहरीकें थीं उनमें बड़ा किरदार अदा किया है ताकि हमारे इलाका में कोई तरक्की आ सके, कोई इसमें वो बेहतरी आ सके। जिसमें जो सबसे बड़ा जो उनका कारनामा है ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान जो है, ये दोनों हैं जो गिलानी फैमिली के साथ मिलकर इनके बड़ों की ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब के जो बड़े हैं उनकी खिदमत का एक मुँह बोलता सबूत है कि इन्होंने की है। जहाँ तक आपने बात की है आफ्ताब ख़ान खिची साहब की, जो आप कहते हैं कि बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं सारा, तो इब्रार मैं आपको ये बता दूँ मेरा बड़ा पर्सनली जो है मुमताज़ ख़ान खिची साहब के साथ मेरी जो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। आफ्ताब ख़ान खिची साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। जो ख़ान मुमताज़ ख़ान खिची साहब हैं उनके मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दी, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी मेरे वालिद साहब के साथ मुमताज़ ख़ान खिची साहब की। तो ये बड़ी ही एक कल्चर्ड फैमिली है। इनका शुरू से ही ये वतीरा रहा है कि इन्होंने अपने जितने भी लोग, चूँकि इन्होंने जब वहाँ से लोग माइग्रेट करके आए हैं जो 1947 में, तो आबादकारी में भी इनका इस इलाके में मुसलमानों की आबादकारी में भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लोगों को फैसिलिटेट किया, उनको सहूलतें दी। इसलिए बहुत सारी फैमिलियों के साथ इनके बुज़ुर्गों का शुरू से ही एक कह लें कि राबता या लिंक या प्यार का एक रिश्ता जुड़ गया था इन लोगों का। तो इसीलिए ये लोग किसी की खुशी गमी में, किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी के काम आना, ये इनकी नेचर में शामिल है, इनके बुज़ुर्गों से शामिल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी इल्मी खिदमात में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का क़याम है, निश्तर मेडिकल कॉलेज का, तो आप समझ लें कि ये कितनी पॉजिटिव थिंकिंग की जो एक फ़ैमिली है कि इनको पता था कि हमारे इलाके में अगर तालीमी इदारे अच्छे होंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी तो हमारा इलाका जो है वो तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है। सब लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं जी वो वडेरे हैं, फ्यूडल्स हैं, लेकिन इनकी सोच जो है हमेशा अवामी रही है और अवाम के दुख दर्द में ये हमेशा से ही रहे हैं। कोई ये नया काम नहीं कर रहे। आफ्ताब खिची साहब जो हैं ये शुरू से इनके बाप दादा परदादा जो है, इनकी अगर तारीख़ आप इनकी देखें सारी, तो इनमें ये चीज़ जो है ना शुरू से ही इनके भाई हैं या इनके कज़न है जो भी है ना, इनका ये वतीरा है। ये हमेशा इनको जिधर भी को पता चलता है कि कुछ किसी बंदा कोई परेशानी में है या कोई दुख में है या किसी को कोई फौतगी हुई है या आप उनको खुशी में, अपनी खुशी में उनको शामिल होने के लिए बुलवाते हैं, तो ये हमेशा से इनकी रूटीन है। ये इनका कोई नया काम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और बड़े कह लें कि अच्छे एक ज़ीरक सियासतदान जो कह लें कि इनकी तरबियत जो हुई है वो मुमताज़ खिची साहब के अपने बड़ों से हुई है और जो आफ्ताब खिची साहब इनकी अपने वालिद साहब से हुई है।
تو بڑے زیرک جو سیاستدان ہیں اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے ہیں. یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے. جی بالکل. اچھا سر، تو ممتاز خان کھچی صاحب جو ہیں وہ آفتاب احمد خان کھچی صاحب کے جو والد محترم ہیں جی وہ بڑا عرصہ تک جو ہے وہ چیئرمین ضلع کونسل اور ضلعی ناظم جو ہے وہ رہے ہیں. تو اب یہ سلسلہ جو ٹوٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابرار ممتاز خان کھچی صاحب جو ہے نا وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے گریجویٹ جی، اور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی، یعنی کہ وہ ایک وکیل پراپر پروفیشنل جو ہے کہہ لیں کہ ایک وکیل ہوئے. جی جی. تو ان کی سیاسی طور پر خاندانی جو سیاسی تربیت جو خاندان میں ان کی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، کیونکہ ان کے بڑے بھی جو وہ پولیٹکس میں تھے اور وہ یہ سارے معاملات کرتے تھے. تو سب سے پہلے ممتاز خان کھچی صاحب ایک پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے. تو سب سے پہلے جو ہے 1979 میں وہ ممبر ضلع کونسل وہاڑی بلا مقابلہ منتخب ہوئے. صحیح. یعنی کہ ان کے مقابلے میں ضلع کونسل، تب ضلع کونسل ہوتی تھی نا، تو تب جو ہے نا ممبر ضلع کونسل جو ہے وہ 1979 میں منتخب. اس کے بعد 1980 میں وہ بنے وائس چیئرمین ضلع کونسل وہاڑی. صحیح. ٹھیک ہے، 1980 میں بنے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایسے چل نکلا کہ وہ 1983 سے لے کر 1998 تک مسلسل جو ہیں وہ چیئرمین ضلع کونسل وہاڑی بنے. لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ بلا مقابلہ بنتے رہے، یعنی کہ ان کے مقابلہ میں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی کہہ لیں کہ ان کسی کو لوگ ڈرتے تھے، ان کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا یا کوئی. ان کی جو کہہ لیں کہ سیاسی بصیرت ایسی تھی کہ وہ جب بھی کہہ لیں کہ وہ آئے ہیں اس میں اقتدار میں آئے ہیں تو وہ اپنے مخالفین کو بھی ساتھ لے کر چلے ہیں. جب انہوں نے سیاست کی ہے، جب انہوں نے کہہ لیں کہ ممبر وہ بنے ہیں، چیئرمین ضلع کونسل بنے ہیں، تو جو ان کی اپوزیشن کے لوگ ہوتے تھے ان کے ممبران کو بھی انہوں نے فنڈز کی مد میں ہر لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. اس لیے جو ہے ان کی ان چیزوں کی وجہ سے لوگ ان کو آنر دیتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے. تو اس لیے جو وہ یہ کرتے تھے. پھر وہ بنے ہیں جب یہ بلدیاتی نظام آئے ہیں 2005 میں. تو پھر جو وہاڑی کے پہلے ضلع ناظم بھی خان ممتاز خان کھچی بنے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے سن 2002 میں جو وہ MNA تھے آفتاب خان کھچی صاحب جو ہے نا وہ سن 2002 کے الیکشن میں MNA بھی منتخب ہو گئے تھے پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ 2005 میں بنے ہیں پہلے ڈسٹرکٹ ناظم وہاڑی ممتاز خان کھچی صاحب، اور ان کا جو دور ہے یہ ضلعی ناظم کا وہ بھی ایک یادگار دور ہے. انہوں نے تحصیل ناظم وہاڑی کے ساتھ مل کر وہاڑی کو پارکوں کا شہر بنا دیا. جی بالکل. وہاڑی میں پورے ڈسٹرکٹ وہاڑی میں سڑکات کے جال بچھا دیے. انہوں نے کھیت سے منڈی تک سڑکیں جو لانے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے یعنی کہ بڑے ترقیاتی منصوبے ان کے جو کہہ لیں کریڈٹ پہ ہیں جب وہ رہے ہیں ضلع ناظم. تو جو بالکل ایک کہہ لیں کہ ایک یادگار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں. اور آج بھی ایک جو کہہ لیں کہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے وہ فزیکلی جو کہہ لیں کہ کیونکہ وہ کافی ایج ہو گئی ہے ان کی، لیکن آج بھی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی کے ہیں، ایون کہ نیشنل لیول پر بھی جو ان کا ایک بڑا عزت اور احترام کا ممتاز خان کھچی کا اور ان کی فیملی کا ایک نام ہے. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. تو جہاں تک یہ تسلسل کی بات ہے تو اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں کہہ لیں کہ آگے پھر جو 2008 کے الیکشن ہوئے تو 2008 کے جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ تھا. آج جو کہہ لیں کہ سارے کہتے ہیں کہ ریگنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی ریگنگ تو ان الیکشنز میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے تب جو آزاد حیثیت میں طاہر اقبال چودھری MNA جیت گئے تھے. تو ان کو جو اس کے بعد جو ضلعی ناظم کا جو الیکشن تھا اس میں وہ نسیم شاہ صاحب جو بورے والا سے وہ جیت گئے تھے. جس طرح اگر کھچی فیملی کی ہم بات کرتے ہیں تو سیاسی خدمات جو ہے وہ ان کی لائق تحسین ہے. وہاڑی کے لیے انہوں نے بڑے بڑے منصوبے جو ہے وہ وہاڑی میں لے کے آئے، بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں آئندہ الیکشن کی تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ PTI نے تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا؟ دیکھیں برار، یہ کہہ لیں کہ PTI میں شامل ہو گئے آفتاب خان کھچی صاحب. انہوں نے بڑا ورک کیا تھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا ورک کیا تھا. بالکل. تو لیکن ان کا جو کہہ لیں کہ پبلک میں جو زیادہ پاپولر ان سے طاہر اقبال چودھری تھے.
جو ایک ان کو عوامی کہہ لیں کہ لیڈر اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ زیادہ ہیں. دوسرا وہ کہ وہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے, شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں, یعنی کہ انفرادی طور پر نہیں ہوئے تھے. پورا صوبہ جنوبی پنجاب محاذ جو بنا تھا وہ جتنے لوگ تھے اس میں وہ سب مل کر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کیا تھا, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ سب کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹ دے گی. اس لیے ان کو آفتاب خان کھچی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. جب عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے آئے تھے بورے والا, وہاڑی کے وزٹ کے بورے والا آئے تھے, تو جب انہوں نے آ کے وہاڑی میں لینڈ کیا تھا تو وہاں سے اپنے وہ ہیلی کاپٹر میں انہوں نے آفتاب خان کھچی کو ساتھ بٹھایا تھا, اور ان کو اس کی جسٹیفیکیشن دی تھی کہ اس لیے آپ کو جو نہیں دے رہے لیکن آپ ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد سے آہستہ آہستہ جیسے بھی کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے ان کی جو وہ بھی عوام میں بڑا کہہ لیں کہ جاتے ہیں آفتاب کھچی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, لیکن ان کو خدمات کو جو مد نظر نہیں رکھا. تو پی ٹی آئی میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ دوسرے عہدیداران ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ہی جیسے نیشنل لیول پر کام ہو رہا ہے ویسے ہی ان کا ڈسٹرکٹ لیولز پر بھی کام ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا دور دور تک پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ آ کے پی ٹی آئی کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کی جو بیڈ گورننس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس جو نظریاتی لوگ پی ٹی آئی کے یا جو عرصے سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ان کے جو کہہ لیں کہ رولنگ پارٹی میں وہ نہیں بیٹھے ہوئے جو صاحب اختیار ہیں, بلکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے الیکشن میں ان کے ساتھ تھے, نون لیگ کے ساتھ تھے. اس کے پچھلے الیکشن میں جو بھی حکمران پارٹی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی جو بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں کو تحصیل میں, ڈسٹرکٹ میں, دوسروں میں ان کو عہدوں سے نواز دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات ہے آنے والے دنوں میں کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو وہ ورکنگ کر رہے ہیں آفتاب خان کھچی صاحب جو ہیں, تو انہوں نے کوئی اناؤنس تو نہیں کیا کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی ایکٹیویٹی بھی آج کل نظر نہیں آ رہی. جب وہ یوسف رضا گیلانی کے جو بھائی بہنوئی تھے ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہاں پہ گیا تو ایک بڑا یہ دھماکہ ہو گیا تھا کہ آفتاب کھچی ادھر گئے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, لیکن وہ وہاں پر ایک افسوس کے لیے گئے تھے. لیکن اس وقت جو اوور آل اگر ان کی پوزیشن آپ دیکھیں تو ان کی جو ورکنگ ہے عوام میں جو ان کی پذیرائی ہے اس میں کوئی شک نہیں, بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, ملتے جلتے ہیں. آنے والا جب الیکشن ہوگا اس میں وہ آزاد آتے ہیں, کسی ٹکٹ کے ساتھ آتے ہیں, جو بھی ہوں گے یقیناً وہ کہہ لیں کہ گیم چینجر ہوں گے, ان کی ایک اپنی ویلیو ہوگی. اور اگر وہ اچھے ایم پی ایز کے پینل کے ساتھ آ گئے, کسی اچھے ٹکٹ کے ساتھ آ گئے تو یقیناً جو ہے وہ گیم کا پانسا پلٹ دیں گے. جی تھینک یو سو مچ سر, بڑا مزہ ہے آپ سے گپ شپ کر کے. اگلے کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.